بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیو اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہو، مشکلات ہو، آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائے۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو قبول فرما دے۔ معزز بھائیو اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عصر کی نماز کے بعد کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، پورا سال آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی تنگی اور محتاجی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ اربوں اور کربوں کے مالک بن جائے گے۔ آپ لوگوں کی ساری فقر و فاقہ، تنگدستی، غربت اس وظیفے کی برکت سے دور ہو سکتی ہے۔ معزز بھائیو اور دوستو، اگر آپ لوگوں کے حاسدین ہیں اور آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ لوگ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، آپ کی اولاد محفوظ رہے گی۔ کوئی آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے، اس کے ضرر اور نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ معزز بھائیو اور دوستو، جو بھی عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، گناہوں کی زندگی سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ انسان شیطان اور نفسانی خواہشات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ معزز بھائیو اور دوستو، وظیفہ کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کر لیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے، جزاکم اللہ۔ محترم بھائیو اور دوستو، آج کا وظیفہ جو ہے وہ نماز عصر کے بعد کا ہے، یعنی جب آپ لوگ عصر کی نماز مکمل کریں اس کے بعد آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے عصر کی نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نماز عصر کے پڑھنے کے بغیر یہ وظیفہ کرے تو پھر وظیفہ اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز ضرور پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ محترم بھائیو اور دوستو، حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی اتنا بڑا نقصان ملتا ہے عصر کی نماز کے چھوٹ جانے پر۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ انسان جہنم سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، اب آتے ہیں وظیفے کی طرف اور آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ محترم بھائیو اور دوستو، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ لوگ عصر کی نماز ادا کریں تو آپ لوگوں نے مصلی پر بیٹھنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ لوگ پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ درود پاک پڑھیں اس کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ آپ لوگوں نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہو، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہو، جیسا آپ کو آسان لگے۔ تو جب آپ لوگ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھو اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے 41 مرتبہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ لوگوں نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسان روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50
سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل ہے۔ تو جب آپ لوگ 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل کرو، اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھے تو پھر آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ لوگوں کی ساری پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ آپ لوگ ہر قسم کے شر سے، نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی قسمت کے بند تالے کھلیں گے۔ جو بھی مشکلات، پریشانیاں آپ لوگوں کی زندگی میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث میں حلال رزق کی بہت تاکید آئی ہے۔ حلال کمائی انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور قبولیتی دعا کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعا قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کمائی کو پاک یعنی حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ میرے دوستو، اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میری دعائیں اور حاجات قبول ہو تو حلال روزی کمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، جو انسان حلال کمائی کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ہمارے فقہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اگر کسی کپڑے میں عیب ہوتا تو گاہک کو پہلے ہی بتا دیتے، چاہے قیمت کم ہی کیوں نہ ملے۔ اس دیانتداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کمائی میں اتنی برکت ڈال دی کہ ساری زندگی دوسروں کی مدد کرتے رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے شاگرد ہوتے جو غریب اور فقیر مسکین ہوتے، ان سب کی کفالت کی ذمہ داری امام صاحب نے خود اٹھا رکھی تھی، اور یہ اس کی حلال رزق کا صلہ تھا جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ میرے دوستو، ایک نیک کسان ہمیشہ حلال کھاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال ہی کھلاتا۔ اس کی زمین کمزور تھی، لیکن جب بھی وہ دعا کرتے تو بارش آ جاتی اور کھیت سرسبز ہو جاتے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ سب اس کی حلال کمائی کی برکت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہ فکر نہیں کرتے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا پینا حلال ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کھانا پینا حلال ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو، حلال رزق کمانے کے یہ برکات اور یہ فوائد ہے۔ اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، بلکہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی چیز مانگتا ہوں، کوئی دعا کرتا ہوں، کوئی حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے، تو اس کے لیے حلال کمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں حلال رزق ہے، آپ لوگ حلال کمائی اپنے گھر لے آتے ہو تو آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کی مال و دولت میں بھی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ حلال کمائے، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اتنا برکت ڈالتے ہیں کہ حرام کمائی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو لوگ حرام کمائی میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے وہ لاکھوں اور کروڑوں کی ماہانہ کمائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اس پر ایسی ضروریات ڈال دیتے ہیں کہ وہ خود فکر مند ہوتے ہیں کہ آخر کہاں سے لاؤں اور کیسی اپنی ضروریات کو پوری کروں۔
ہمیشہ اس حال میں خوش رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کمائی سے ہمیں دور رکھے۔ محترم بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔